رات کے ڈنر پہ نینا جان بوجھ کے ڈرائنگ روم میں نہیں گئی۔ کھانا بھی بختیار صاحب کے آنے سے پہلے ہی کھا لیا۔ ڈنر کے بعد ہی بختیار صاحب کی کال پہ نینا کو ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ تیوری چڑھائے سگریٹ پی رہے تھے جب وہ کمرہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی۔ بختیار صاحب کے سامنے خاموشی سے کھڑی رہی۔ تمہاری ضد پہ میں نے وہ فیصلہ کیا ہے نینا جس پہ مجھے ذرا بھی دلی مسرت نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کیا کہ تم ایسا چاہتی ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم روز میل ملاقاتوں میں مجھے تھرڈ کلاس لوگوں کی طرح سمندر اور پارکوں میں اس کے ساتھ نظر آؤ۔ اچھی طرح کان کھول کے سن لو، جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی اور تمہاری شادی شاہزیب سے نہیں ہو جاتی، میں نہیں چاہتا کہ تم ملاقاتوں کے سلسلے بڑھاؤ اس کے ساتھ۔ اسے بھی میں نے بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہے اور مجھے تم سے بھی دوبارہ ایسی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ بس یہی کہنا تھا مجھے۔ جاؤ جا کے آرام کرو۔ بختیار صاحب کی بات نینا نے خاموشی سے سنی۔ اس رات شاہزیب نے کوئی کال نہیں کی۔ چند دن تو نینا نے بھی بات نہیں کی، لیکن پھر خود سے اسے کال کرتی بھی تھی تو وہ اٹھاتا نہیں تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیا کہا ہے پاپس نے جو فون تک نہیں اٹھا رہا۔ نینا پریشان ہونے لگی۔ میسج کا رپلائی بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ فکر مند تھی، بے تحاشا پریشان بھی تھی۔ پورے 2 مہینے بعد شاہزیب کی کال آئی۔ شاہزیب آپ کہاں تھے؟ بات کیوں نہیں کر رہے تھے مجھ سے؟ بیزی تھا یار، جاب شروع کر دی ہے۔ وہی لاپرواہ سا انداز تھا جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ ایسی کون سی جاب ہے کہ رات کو 2 منٹ کال کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے؟ رات کی نہیں ہے میری مینا، صبح کی ہے۔ رات کو جلدی سو جاتا ہوں۔ پاپس نے کیا کہا تھا آپ سے اس دن؟ آپ نے بات ہی نہیں کی۔ کچھ نہیں کہا تھا، ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، ہمیں اب اس طرح سے ملنا نہیں چاہیے۔ اینی وے، مجھے تم سے بس یہ کہنا تھا کہ کل ایک آرڈر آئے گا تمہارے نام پہ، وہ ریسیو کر لینا۔ امی نے بھیجا ہے، تمہارے لیے منگنی کا جوڑا ہے اور چیزیں ہیں۔ وہ خود نہیں لائیں گی؟ نینا روحان سی ہو گئی۔ نہیں، سب اپنی اپنی تیاریوں میں بزی ہیں، وقت بھی تو کم ہے، 10 دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اچھا نینا، مجھے جاب پہ بھی جانا ہے صبح۔ گڈ بائے۔ شاہزیب نے فون رکھ دیا۔ عاتکہ بیگم اپنے سونے کا جولری باکس نکالے بیٹھی تھی جب شاہزیب دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوا۔ زمان صاحب بھی وہیں موجود تھے مگر اپنی کتابوں میں مگن تھے۔ شاہزیب نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آ جاؤ بیٹا، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ عاتکہ بیگم نے شاہزیب کو بلایا۔ وہ بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہے امی؟ کچھ زیور ہیں بیٹا، شازمہ نمیرہ کی شادی کے الگ کر کے بس یہی بچے ہیں۔ سوچ رہی ہوں یہ 2 کڑے بیچ کے نینا کے لیے نئے ڈیزائن کے بنوا لوں، منگنی پہ پہنا دوں گی۔ شاہزیب نے باکس کی طرف دیکھا جہاں سونے کے نام پہ 2 کڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ امی، آپ یہ رہنے دیں، یہ آپ پہن لیجیے گا، اس کے لیے رنگ میں خود خرید لوں گا۔ شاہزیب نے عاتکہ بیگم کے ہاتھ سے کڑے پکڑ کے واپس باکس میں رکھ دیے۔ زمان صاحب جو کتاب لیے بیٹھے تھے مگر کام کے ساتھ ساتھ عاتکہ بیگم اور شاہزیب کی باتیں بھی سن رہے تھے۔ وہ کتاب بند کر کے شاہزیب سے مخاطب ہوئے۔ تم کہاں سے کر لو گے؟ ابو میں نے بتایا تو تھا کہ جاب شروع کی ہے ایک۔ ہاں بتایا تھا، مگر کون سی جاب ہے، کس کمپنی میں ہے، یہ نہیں بتایا تھا۔ کیا پے ملتی ہے تمہیں بنا کسی ڈگری کے وہاں پہ؟ زمان صاحب نے کتاب سائڈ پہ رکھی، چشمہ اتارتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابو میں کل آپ کی اپنے باس سے بات کروا دوں گا، ان کی کمپنی میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں ہوں، آپ بے شک پوچھ لیجیے گا۔ شاہزیب نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ کتنی تنخواہ ملتی ہے تمہیں جو سونے کی انگوٹھی خرید لو گے تم؟ ابو میں نے پیسے پہلے سے جوڑ رکھے تھے، ہیوی بائک کے لیے جمع کر رہا تھا، اب انہی پیسوں سے رنگ لے لوں گا۔ شاہزیب نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ چلو، نینا کی وجہ سے بائک کا خبط تو اترا تمہارے سر سے، لیکن انگوٹھی ٹھیک نہیں رہے گی۔ تمہاری امی کے کنگن ٹھیک ہے، منگنی پہ بہت سے لوگ آئیں گے، وہاں سبھی دیکھیں گے کہ کیا پہنایا ہے ہم نے بچی کو۔ کپڑے اور باقی چیزیں تو پہلے ہی منع کر دی ہیں انہوں نے، ایک سونے کی چیز ہی تو پہنانی ہے، کم از کم وہ ان کے معیار کی تو ہو۔ زمان صاحب نے متانت سے بات کی۔ ابو پلیز، ان کے معیار کے نہیں ہیں ہم، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔
آپ ہی کہتے ہیں کہ دوسروں کا منہ لال دیکھ کر اپنا پیٹ کے لال نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی میں انگوٹھی لے آیا ہوں۔ شاہ زیب نے جیب میں سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکال کے عاتکہ بیگم کو پکڑا دی۔ عاتکہ بیگم نے ڈبیا کھول کے دیکھی۔ انگوٹھی بہت خوبصورت بھی تھی اور وزنی بھی تھی۔ زمان صاحب بھی اپنی کرسی سے اٹھ کے وہیں آ کے بیٹھ گئے۔ شاہ زیب، یہ تو خاصی وزنی ہے اور رنگ بھی بہت چمکدار ہے۔ عاتکہ بیگم نے انگوٹھی ہتھیلی پہ رکھ کے وزن کا اندازہ لگایا۔ امی سونا کم ہے، چاندی زیادہ ڈلوائی ہے۔ شاہ زیب کے جواب پہ وہ مطمئن سی ہو گئی۔ جب شاہ زیب کے رشتہ طے ہونے کی خبر زمرد بیگم کو ہوئی تو وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ شازل اور زیدی صاحب کے ساتھ گھر پہنچ گئیں۔ نہ مٹھائی کو ہاتھ لگایا، نہ مبارکباد دی، بس زیدی صاحب ہی زمان اور شاہ زیب کے گلے ملے۔ شاہ زیب مٹھائی پکڑ کے خود تائی اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ تائی امی، رشتہ ابھی چند دن میں ہی تو طے ہوا ہے، اب چھوڑیں بھی غصے کو، منہ میٹھا کریں۔ شاہ زیب نے برفی ان کے منہ کے قریب کی لیکن انہوں نے ہاتھ سے پیچھے کر دی۔ رہنے دو میاں، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ منگنی کی تاریخ تک رکھ لی اور ہم بے خبر ہیں۔ تائی امی، امیر لوگ ہیں وہ، 4 دن میں منگنی رکھ دی تو ہم کیا کرتے؟ اچھا اب چھوڑیں بھی، منہ کھولیں، آپ کی پسند کی برفی لایا ہوں۔ زمرد بیگم نے تیوری چڑھاتے ہوئے للچائی ہوئی نظروں سے برفی دیکھی۔ منہ میں پانی بھر آیا تھا، پھر منہ کھول کے برفی منہ میں ڈالی تو شازمہ کا بھی رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ شازل بھی منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ شاہ زیب خود ہی آگے بڑھ کے اس سے ملا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کشیدگی ختم ہو گئی۔ رات ڈنر کے بعد زمرد بیگم اور ان کی فیملی جا چکی تھی۔ زمان صاحب نے عاتکہ بیگم اور شاہ زیب کو اپنے کمرے میں بلوا لیا تھا۔ شاہ زیب، 2 ماہ بعد تمہارے پیپر ختم ہو جائیں گے۔ جاب تم اسٹارٹ کر چکے ہو۔ بختیار صاحب کو میں منا لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی جلدی کر دوں۔ جیدی بھائی بھی شازمہ کی شادی چند ماہ تک مانگ رہے ہیں اور میں ہاں کر چکا ہوں، لیکن نمی سے پہلے میں تمہاری شادی کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر نمی کا بھی کہیں رشتہ ہو جائے تو اگلے سال ہی تم دونوں کی بھی کر دوں گا۔ یہ 4-5 سال کی منگنیاں مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ MBA کا کیا ہے، تم شادی کے بعد کرتے رہنا۔ شاہ زیب تو نمی کو بھولے ہی بیٹھا تھا۔ وہ کون سی چھوٹی تھی، 1-2 سال ہی چھوٹی تھی اس سے۔ پڑھائی میں ذرا کمزور تھی، اس لیے شاہ زیب سے کچھ زیادہ پیچھے تھی۔ اپنے کمرے میں آ کے اب وہ نمی کے بارے میں سوچنے لگا، مگر اب رشتہ ڈھونڈنا کون سی آسان بات تھی۔ اتفاق سے ابھی بھی نمی کا کہیں سے رشتہ آیا نہیں تھا۔ اگلے روز بھی جمی، سیفی اور خرم کے ساتھ چائے والے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے وہ ذہنی طور پہ نمی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ شاہو، تجھے پتا ہماری ریشما بھی جوان ہو گئی ہے، جمی نے ہنستے ہوئے شاہ زیب کو ٹوکا لگا کے کہا، تو وہ یکلخت ہی چونکا۔ کون سی ریشما، کیا مطلب؟ وہ ویسے بھی ذہنی طور پہ وہاں نہیں تھا، اس لیے جمی کی معنی خیز بات کو سمجھ نہیں پایا۔ ابے، اپنے خرم کا رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں اس کی اماں، بس اب اس کے ہاتھ بھی جلدی پیلے ہونے والے ہیں۔ جمی نے اپنے دانت نکالتے ہوئے خبر دی۔ شاہ زیب نے سوالیہ نظروں سے خرم کی طرف دیکھا۔ بکواس کر رہے ہیں دونوں کمینے، خرم نے بیزاری سے کہا۔ ابے چل نا، مجھے خود تیری اماں نے کہا ہے کہ کل تیرے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں۔ سیفی نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ ہاں تو ابھی دیکھنے جا رہے ہیں، کون سا پسند کر چکے ہیں؟ خرم نے مدافعانہ انداز سے کہا۔ اگر رشتہ طے ہو گیا تو کب ہوگی تمہاری شادی؟ شاہ زیب نے تشویش سے پوچھا۔ کر دیں گے 6-8 ماہ میں۔ خرم کی بات سن کے کافی دیر شاہ زیب بہت غور سے اسے دیکھتا رہا۔ خرم 2 بھائی تھے، لیکن بڑا بھائی شادی کے فوراً بعد الگ ہو گیا تھا۔ خرم کی والدہ کو اب اس کی شادی کی جلدی تھی۔ باپ کی اپنی مردانہ کپڑوں کی دکان تھی۔ خرم بھی یونیورسٹی سے واپسی پہ وہیں بیٹھتا تھا۔ کام اچھا خاصا تھا اور وہ تھا بھی اکیلا، فیملی بھی بڑی نہیں تھی۔ پھر عاتکہ بیگم کی اور خرم کی امی کی آپس میں بنتی بھی بہت تھی۔ جتنی دیر سب دوست بیٹھے چائے پیتے رہے، شاہ زیب خرم اور نمیرہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ سیفی جمی کے جانے کے بعد بھی شاہ زیب چائے والے ہوٹل سے واپسی کے لیے اٹھا نہیں تھا، تو خرم نے خود ہی اس سے کہا، شاہو واپس نہیں چلنا؟ چلتے ہیں، ذرا بیٹھو، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ خرم دوبارہ سے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ خالہ جس لڑکی کو دیکھنے جا رہی ہیں، تم کر لو گے اس سے شادی؟ شاہ زیب اس کی رائے جاننا چاہتا تھا۔
ہاں مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا، اچھا ہی ہے کہ امی اپنی پسند سے لے آئیں، پورا دن تو ساس نے ہی بہو کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔ خرم تمہیں کوئی بھی لڑکی چلے گی، مطلب تمہاری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ نہیں کوئی خاص نہیں ہے، تیرے اصولوں کے چکر میں نے خاص کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں دی تھی، جو بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ خرم نے شاہ زیب کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ نمی کیسی لگتی ہے تمہیں؟ شاہ زیب کی غیر متوقع بات پہ خرم نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ نمی کا کیا تذکرہ؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ یار میری بات سنو، شاہ زیب سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ تمہیں شادی ہی کرنی ہے تو نمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاہ زیب کی بات پہ وہ اچھمبے میں آ گیا۔ نمی نہیں بھائی، شادی کرنی ہے مجھے، موت کو دعوت نہیں دینی۔ نمیرہ کا رویہ یاد کر کے پہلی رائے خرم یہی دے پایا بنا سوچے سمجھے۔ کیا مطلب، نمی میں کیا برائی ہے؟ بات برائی کی نہیں ہے، نمی کے بارے میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں ہے۔ خرم کچھ سنبھل کے بولا۔ تو اب سوچ لو۔ لیکن کیوں سوچ لوں؟ یہ تمہیں نمی کی شادی کی کیا پڑ گئی، اور وہ بھی مجھ سے؟ خرم ابھی بھی متذبذب تھا، بیٹھے بٹھائے اسے نمیرہ کا خیال کہاں سے آ گیا تھا؟ یار کیسے سمجھاؤں تمہیں، بڑی مشکل سے نینا سے رشتہ ہونے جا رہا ہے میرا، لیکن ایک تو اس کے باپ کی شرطیں اتنی ہیں، اور دوسرا میرے ابو نمی سے پہلے میری شادی نہیں کریں گے، اور بختیار صاحب کے ارادے بھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، مجھے گڑبڑ کی بو آتی ہے ان کی باتوں سے۔ میں جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں نینا سے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم نمی کے لیے اپنا رشتہ بھیج دو۔ شاہ زیب نے اپنا موقف بیان کیا۔ اچھا تو بکرا بنانے کے لیے تمہیں میں ہی ملا ہوں، مرواؤ گے تم مجھے؟ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں، کیا برائی ہے میری بہن میں؟ نا 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 نا، برائی کہاں ہے، برائی تو مجھ میں ہے، اس میں تو اچھائی ہی بہت زیادہ ہے۔ خوابوں اور ڈائجسٹ کی دنیا کی بے تاج ملکہ ہے تمہاری نمی، اسے کوئی جہان سکندر جیسا لڑکا ہی اچھا لگ سکتا ہے، میں تو ویسے ہی اسے کالا کوا لگتا ہوں۔ آئی ایم سوری ٹو سے شاہو، مجھے تم معاف ہی رکھو، خرم نے ملتجی لہجے میں ہاتھ جوڑ کے کہا تھا۔ اب یہ جہان سکندر کون ہے؟ شاہ زیب نے نافہم انداز میں پوچھا۔ ہے ایک کہانی کا ہیرو۔ تم بھی کس کی باتوں میں آ رہے ہو؟ عقل ہے اسے کہ اپنا اچھا برا سوچ سکے؟ نمی میری ذمہ داری ہے، میں منا لوں گا اسے۔ تم اب سب سے پہلے کل خالہ کو اس لڑکی کے بجائے ہمارے گھر لے کے آؤ رشتے کے لیے۔ شاہ زیب کی جلد بازی پہ خرم نے صاف منع کیا۔ جی نہیں، پہلے تم اپنی بہن سے بات کرو، میں بس یہ کر دوں گا کہ امی کو منع کر دوں گا کہ کل امی کہیں بھی رشتہ دیکھنے نہ جائیں۔ اوکے ٹھیک ہے، نمی کو سمجھانا کون سا مشکل ہے، بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ شاہ زیب نے بات چٹکی میں اڑائی۔ دیکھو شاہ زیب، میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کروں گا۔ خرم نے دو ٹوک انداز سے کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ شاہ زیب کو یہ سب کچھ بہت آسان لگ رہا تھا۔ رات کو پہلے تو نمیرہ کا ہاتھ پکڑے شاہ زیب اپنے کمرے میں لے گیا، دروازہ بند کر کے اسے اپنے ساتھ بیڈ پہ بٹھایا، پھر ایک چھوٹے سے شاپر میں سے آئس کریم کا کپ نکال کے نمی کے ہاتھ میں آئس کریم کا کپ تھمایا۔ وہ خوش ہو گئی، جلدی سے آئس کریم کھانے لگی۔ تو شاہ زیب نے نمیرہ سے یوں ہی سرسری سا خرم کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ تو خرم کے نام پہ بدکنے لگی۔ زہر لگتا ہے مجھے یہ خرم، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آئس کریم کا چمچ اس نے غصے سے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بس یوں ہی، اتنا اچھا تو ہے، اور پھر ہم سب دوستوں میں سے اس وقت اس کی کمائی ٹائٹ ہے، سمجھدار بھی بہت ہے، اور مجھے کیوں بتا رہے ہیں یہ سب؟ کب خالی ہو چکا تھا اس لیے وہ اٹھ کے جانے لگی، لیکن شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ دیکھو نمی، میری بات غور سے سنو، تم اب چھوٹی بچی نہیں ہو، شازی کی شادی تایا ابو مانگ چکے ہیں۔ ہاں پتہ ہے مجھے۔ پھر وہ شاہ زیب کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری بھی نینا سے منگنی ہونے والی ہے۔ ہاں یہ بھی پتہ۔ ہاں تو تم بھی نینا کی ہی ہم عمر ہو۔ جی نہیں، وہ 2 ماہ بڑی ہے مجھ سے۔ نمیرہ کی یہ وجہ احمقانہ سی لگی تھی شاہ زیب کو۔ واہ کیا کہنے ہیں تمہارے، بات تو ایک ہی ہے، 1-2 ماہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟
ہاں لیکن بڑی تو بڑی ہوتی ہے. اچھا یار میں بحث نہیں کرنا چاہتا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بھی تو کہیں منگنی ہونی چاہیے. شاہزیب کی بات پہ نمی کی آنکھوں کے سامنے باسم کا چہرہ گھوم گیا. ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اب اگر میری کہیں بات نہیں ہو پائی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ باسم کی بے رخی یاد آتے ہی وہ روتے ہوئے کہنے لگی. تو اس میں رونے کی کیا بات ہے نمی؟ میں ہوں نا تمہارا بڑا بھائی. میں بس 2 دن میں تمہاری خرم کے ساتھ بات طے کروا دوں گا. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. شاہزیب کو لگا کہ وہ اپنی بات کہیں بھی نہ طے ہونے پہ رو رہی ہے. اب اصل بات سے تو نمیرہ ہی واقف تھی، لیکن خرم کا نام سن کے اس کی سسکی وہیں دم توڑ گئی. خرم سے، اس کالے کوے سے. شاہو بھائی کبھی بھی نہیں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی. باسم کو بھول بھال کے اسے اس وقت اپنی پڑ گئی. نمیرہ میری چندا، میری بات تو سنو. نمیرہ کا ریئیکشن دیکھ کے شاہزیب خوشامد پہ اتر آیا. نہیں شاہو بھائی، وہ ذرا بھی خوبصورت نہیں ہے. یار میری نظر سے دیکھو گی تو دنیا کا سب سے خوبصورت لڑکا تمہیں لگے گا قسم سے. اور بہت اچھی نیچر کا مالک ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا. یاد کرو نمی، ابو تمہیں کہانیاں پڑھنے پہ کتنا ڈانٹتے تھے. میں بھی تمہیں نہیں لا کے دیتا تھا، لیکن اپنی جان پہ کھیل کے ہمیشہ اسی نے تمہیں ناول لا کے دیے. یاد کرو. شاہزیب اب بچپن سے جوانی تک کے وہ سارے احسان نمیرہ کو یاد کروانے لگا جو خرم نے اس پہ کیے تھے. اور یاد ہے وہ موٹے عبید نے جب بلہ تمہاری کمر پہ مارا تھا، خرم نے کیا حشر کیا تھا اس کا؟ یاد آیا؟ شاہزیب نے بچپن کا ایک قصہ سنایا جو نمیرہ کے ساتھ ساتھ خرم بھی بھول چکا تھا. اور اگر خرم نے ایسا کوئی احسان کیا بھی تھا تو شاہزیب کی دوستی کی وجہ سے ہی کیا تھا. نمیرہ ابھی بھی چپ تھی. باسم سے تو ویسے بھی شادی ممکن نہیں تھی. پھر شاہزیب کی یاد دلانے پہ اسے خرم کے سارے احسانات یاد آنے لگے، لیکن جب اس کی رنگت پہ غور کرتی تو آنکھیں آنسوؤں سے پھر سے بہنے لگتی. لیکن شاہو بھائی کالا بھی تو ہے. نمی کیا ہو گیا تمہیں؟ ابو نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ ہم کالے گورے کا فرق رکھیں؟ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے انکار کی. اور اتنا بھی کالا نہیں ہے، بس ذرا سا ڈارک رنگ ہے بس. باقی تو ماشاء اللہ سے بہت پیارا ہے. سوچو اگر تمہاری کہیں اور شادی ہو گئی اور اس نے تمہارے ناول پڑھنے پہ پابندی لگا دی تو کیا کرو گی تم؟ اور خرم تو تمہیں خود لا کے دیا کرے گا. سوچو. شاہزیب نے اس کی کمزوری پہ ہاتھ رکھا. نمیرہ سوچ میں پڑ گئی. ٹھیک ہے، اس سے پوچھیں پہلے کہ وہ لا کے دیا کرے گا نا مجھے ناول بعد میں، مکرے گا تو نہیں بعد میں. نمی کو وہ تقریباً خرم کے لیے راضی کر چکا تھا. نہیں مکرے گا، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں پکا. شاہزیب نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا. ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نمیرہ کے ساتھ 2 گھنٹے کی مغز ماری کرنے کے بعد آخر کار اس نے یہ مورکا بھی حر کر ہی لیا تھا. اگلے ہی روز خرم کی امی رشتہ لے کے ان کے گھر پہنچ گئی تھی. انہیں تو نمیرہ ویسے بھی بہت پسند تھی. خرم کے ایک بار کہنے پہ وہ فوراً سے مان گئی. عاتقہ بیگم پہلے تو حیران ہوئی کیونکہ پہلے انہوں نے ایسی کبھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، اور پھر زمان صاحب کے بھی خرم کے والد سے دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے آنن فانن رشتہ طے بھی ہو گیا. شاہزیب نے سکھ کا سانس لیا. یہ خبر جب سیفی اور جمی کو ملی تو وہ ہونکوں کی طرح شاہزیب اور خرم کی شکل دیکھ رہے تھے، لیکن خرم سے ٹریٹ سب نے ریسٹورنٹ میں لی تھی. شاہزیب کی منگنی کا دن بھی آن پہنچا تھا. زمان صاحب نے باسم کی پوری فیملی کو مدعو کیا تھا، لیکن نیلوفر کو ساتھ لانے کی ضد شاہزیب نے خود باسم سے کی تھی کہ اپنی خط والی کے بغیر مت آنا ورنہ تمہیں اندر نہیں گھسنے دوں گا. رامس کو دعوت نامہ زمان صاحب نے دیا تھا. منگنی ایک شاندار ہال میں ارینج ہوئی تھی. بختیار صاحب نے اپنے سارے نامی گرامی بزنس مین دوستوں کو بلایا تھا. نینا نے وعدے کے مطابق شاہزیب کا بھیجا ہوا گفٹ پیک منگنی کے دن ہی کھولا تھا. جوڑا دیکھ کے وہ حیران رہ گئی تھی. اچھا خاصا فینسی اور مہنگی بوتیک سے خریدا گیا جوڑا تھا. پنک کلر کی بہت حسین میکسی تھی. اس کی قیمت 50-60 ہزار سے کم کی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ میچنگ کی ہر چیز برانڈ کی تھی. کچھ پل تو وہ متحیر سی رہ گئی. شاہزیب نے تو کہا تھا کہ سب کچھ نارمل سی رینج کا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ اس کے سٹینڈرڈ کے عین مطابق تھا. نینا کو تیار رامین نے ہی کیا تھا.
وہ بنا میک اپ کے بھی خوبصورت تھی اور اب تیار ہو کے تو کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور پھر چہرے پہ خوشی کے دل فریب رنگوں نے کچھ ایسا نکھار دیا کہ بختیار صاحب نے بھی ایک بھرپور نظر ڈال کے ہٹا لی۔ آج تو یہ ڈر لگا کہ کہیں ان کی نظر ہی نینا کو نہ لگ جائے۔ بیٹی کے سر پہ بوسہ دیا تو وہ مسکرا کے ان کے سینے سے لگ گئی۔ پاپس آئی لو یو سو مچ۔ آئی لو یو ٹو میری جان، خوش رہو۔ بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں شاہ زیب بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جب تیار ہو کے باہر آیا تو عاتقہ بیگم نے بیٹے کی بلائیں اتاری تھیں۔ شازمہ نے اپنی منگنی کا جوڑا پہنا تھا اور نمیرہ کا جوڑا خرم کی امی نے گرے کلر کا بنوا کے دیا تھا، جو خرم کے گرے کوٹ کے ساتھ میچنگ تھا۔ جب سب ہال میں پہنچے تو بختیار صاحب باہر ہی ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ زمان صاحب ان سے گلے ملنے لگے لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے، بس اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ زمان صاحب نے بھی ہاتھ ملا کے پیچھے کر لیا۔ بظاہر تو بختیار صاحب مسکرا رہے تھے مگر وہ خوش نہیں تھے۔ شاہ زیب ان کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ شاہ زیب سے ملنے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے بھی ان کی جانب اپنا ہاتھ ہی بڑھایا تھا۔ ابھی بھی وہ بے خوف نظروں سے بختیار صاحب کو دیکھ رہا تھا، جیسے اپنی جیت کی نوید سنا رہا ہو۔ بختیار صاحب باقی مہمانوں سے ملنے لگے۔ زمرد بیگم تو اتنا شاندار ہال دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ شازل بھی شاہ زیب کی قسمت پہ رشک کرتا نظر آ رہا تھا۔ سامنے دلہن بنی بیٹھی نینا کی نظریں صرف شاہ زیب کا ہی تعاقب کر رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہے۔ اگر پل بھر ہی آنکھیں جھپک بھی لے گی تو خواب ٹوٹ جائے گا۔ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح وہ اسے دیکھ رہی تھی، جو شہزادوں کی چال چلتا اس تک پہنچ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ دونوں کے دل بیک وقت ایک ہی رفتار سے دھڑکے، یا شاید دھڑکتے ہوئے تھم سے گئے۔ نینا کا سجا سنورا روپ شاہ زیب کے ہوش اڑا گیا تھا۔ اسی کی پسند میں ڈھل کے وہ اسے اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ ہال کی لائٹس بند ہو چکی تھیں، صرف فوکس لائٹ تھی جو شاہ زیب پہ تھی۔ اب وہ نینا کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ سب کی موجودگی میں شاہ زیب نے نینا کے ہاتھ میں اپنی خریدی ہوئی انگوٹھی پہنائی، جسے دیکھ کے نینا جہاں حیران ہوئی وہیں بڑی زور کا جھٹکا بختیار صاحب کو بھی لگا۔ انگوٹھی اچھی خاصی قیمتی تھی۔ بختیار صاحب نے ایک مخملی ڈبیا نینا کی طرف بڑھائی۔ اس سے پہلے کہ نینا شاہ زیب کو رنگ پہناتی، شاہ زیب نے منع کر دیا۔ ہمارے ہاں مرد سونا نہیں پہنتے، سونا مرد پہ حرام ہوتا ہے۔ میری طرف سے یہ انگوٹھی میری نینا کی نظر ہے۔ نینا کے ہاتھ سے وہ رنگ لے کے شاہ زیب نے اسی کے انگوٹھے میں پہنا دی، کیونکہ وہ شاہ زیب کی انگلی کے ناپ کی تھی۔ بختیار صاحب کو لگا کہ وہ ان کا کوئی بھی احسان نہیں لینا چاہتا، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ منگنی کی رسم کے بعد شاہ زیب اٹھ کے باسم اور رامز سے ملنے لگا۔ شاہ زیب دوبارہ نینا کے پاس نہیں بیٹھا تھا۔ باسم کے ساتھ ہی وہ اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ کھانے کے دوران بھی خرم سیفی اور جمی کے ساتھ ہی رہا۔ کھانے کے بعد تقریباً سب لوگ جا چکے تھے، بس بختیار صاحب اور نینا اور چند لوگ ہی وہاں موجود تھے۔ سامنے ہال کا مالک کسی بات پہ بختیار صاحب سے بحث کر رہا تھا۔ نینا بھی اٹھ کے ان کے پاس آ گئی۔ بختیار صاحب، میں آپ سے یہ پیسے نہیں لے سکتا، اس ہال کا بل پے ہو چکا ہے، اور جو چیک آپ نے ایڈوانس دیا تھا آپ وہ بھی واپس لے لیں، کیونکہ اس کی فل پیمنٹ ہو چکی ہے۔ وہ شخص انہیں ایک چیک واپس دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ ہال بک کروایا تھا، کھانے اور ہر چیز کا ارینج میں نے کیا تھا، تو کوئی اور کیسے پے کر سکتا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ بختیار صاحب حیران پریشان کھڑے تھے۔ وہ ہمیں بتانے سے منع کیا گیا ہے، بتا نہیں سکتے۔ What do you mean بتا نہیں سکتے؟ بختیار صاحب کڑے تیوروں سے بولے۔ دیکھیے، بل پے کرنے والے نے منع کیا ہے بتانے سے۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے آپ لوگوں کی، میرے لیے یہ سب معلوم کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایسا کون سا نواب کا بچہ پیدا ہو گیا جو رانا بختیار کی اکلوتی بیٹی کی منگنی کے سارے ارینجمنٹ کا بل بھر سکے؟ بختیار صاحب کا وہ گھمنڈ ہنوز قائم تھا۔ نینا کو سامنے کھڑے دیکھ کے وہ خاموش ہو گئے۔ نینا، تم گاڑی میں جا کے بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ نینا خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سوچ میں تو وہ بھی پڑ گئی تھی۔ 2 مہینے اسی طرح خاموشی سے گزر گئے۔ شاہ زیب اب نینا سے کبھی کبھی ہی بات کرتا تھا۔ نینا وجہ بھی پوچھتی تو وہ یہ کہہ کے ٹال جاتا کہ پیپر کی تیاریوں میں مصروف ہے۔
لیکن پیپرز ہونے کے بعد بھی شاہزیب کی وہی روٹین تھی۔ بیچ میں بس ایک بار اس کی کال آئی، وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ وہ 15 دن کے لیے اپنی کمپنی کے کام کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہا ہے، وہ وہاں پہ بہت بیزی رہے گا، اس لیے وہ بات نہیں کر پائے گا۔ شاہزیب کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اول تو وہ اس سے بات ہی نہیں کرتا تھا، اور اگر کبھی کر بھی لیتا تو بس 5 منٹ حال احوال پوچھ کے وہ یہ کہہ کے فون بند کر دیتا کہ صبح آفس سے لیٹ ہو جاؤں گا اور مجھے نیند آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ نینا اب باقاعدگی سے کوکنگ بھی کرنے لگی تھی۔ رحمت بی سے پوچھ کے سب سے پہلے اس نے بریانی ہی بنانی سیکھی تھی۔ عاتقہ بیگم، نمیرہ اور شازمہ سے تقریباً روز ہی وہ بات کرتی تھی، شاہزیب کی پسند کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ ایک دن لاؤنج میں بیٹھی LED پہ سرچ کر رہی تھی جب نینا کی ریموٹ پہ چلتی ہوئی متحرک انگلیاں رکیں۔ جو کچھ اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ ناقابل فراموش تھا۔ بنا آنکھ جھپکائے وہ دیکھ رہی تھی۔ 20 منٹ کے بعد نینا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، دل جیسے تھمنے لگا۔ شاہزیب، وہ زیر لب پکار کے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ باسم اپنی اور رائمہ کی شادی کا کارڈ دینے زمان صاحب کے گھر آیا تو دروازہ نمیرہ نے ہی کھولا۔ زمان سر، نمیرہ کو دیکھ کے وہ نظریں جھکا کے پوچھنے لگا۔ وہ نہیں ہے، نمیرہ نے خفگی سے تیوری چڑھائے جواب دیا۔ یہ کارڈ رکھ لیں، سر زمان کو دے دیجیے گا، 1 ماہ کے بعد میری شادی ہے اور عاصم کے فائنل ایگزامز بھی ہو چکے ہیں، اس لیے میں اب پڑھانے نہیں آ سکتا، سر سے کہہ دیجیے گا۔ جی کہہ دوں گی، یہ کہہ کے نمیرہ نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اپنے غصے کا اظہار وہ ایسے ہی کر سکتی تھی۔ شازمہ کی شادی کے سلسلے میں سبھی بازار گئے ہوئے تھے سوائے نمیرہ کے، اس لیے دروازہ بند کر کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی، اوندھے منہ بیڈ پہ لیٹ کے رونے لگی۔ دل کا غبار آنکھوں سے چھلکا کے جب دل ہلکا ہو گیا تو خرم پہ غصہ آنے لگا۔ جب سے بات طے ہوئی تھی ایک بار بھی اس نے نمیرہ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نمیرہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنا موبائل پکڑا، خرم کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ اس وقت اپنے ابا کی دکان پہ کام میں مصروف تھا۔ فون اٹھا کے عجلت میں بولا، کون ہے؟ اب تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ نمیرہ کی بھرائی ہوئی آواز پہ وہ گھبرا سا گیا۔ نمی، رو رہی ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ بس خرم کا یہ پوچھنا تھا کہ نمیرہ کا رونا اسٹارٹ ہو گیا۔ او گاڈ، کیا ہوا ہے نمیرہ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ خرم پریشان سا ہو گیا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں ہو، تمہیں میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، میں جیوں یا مروں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمیرہ باسم کا غصہ اس پہ نکال رہی تھی۔ خرم ملازم سے دکان کو دیکھنے کا کہہ کے دکان سے باہر نکل آیا۔ یہ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو نا؟ ہاں اب آئی ہوں ہوش میں۔ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے جو شاہو بھائی کی باتوں میں آ کے تمہارے لیے ہاں کر دی، نہیں کرنی چاہیے تھی، حالانکہ تم اچھے خاصے کالے ہو، لیکن پھر بھی میں نے دل کو سمجھا لیا تھا۔ نمیرہ کی اس بات پہ خرم نے فون کان سے ہٹا کے فون کو گھور کے دیکھا، لیکن ضبط سے پھر فون کان پہ لگا لیا۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے بات کیا کرو گے، اپنی خوش نصیبی پہ میرا شکریہ ادا کیا کرو گے، لیکن نہیں، تمہیں تو کوئی میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ روز تمہارے فون کا انتظار کرتی ہوں، لیکن نہیں، تم ہو ہی بے حس۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ایسا کوئی جذبہ نہیں تھا تو کیوں کی تھی مجھ سے منگنی؟ پتہ ہے جب شازل بھائی شازی آپی سے فون پہ بات کرتے ہیں تو کتنا گلٹ فیل ہوتا ہے مجھے، لیکن میں ہوں ہی بد نصیب، میری قسمت میں محبت ہے ہی نہیں۔ وہ روتے ہوئے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ نمیرہ چپ ہو جاؤ۔ خرم سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے اس سے۔ یہ تو واقعی اسے خیال نہیں آیا کہ جو لڑکی اس سے منسوب ہو چکی ہے وہ خواب کچھ الگ سے دیکھتی ہے۔ دیکھ لو، اس وقت بھی میں اپنی دکان ملازم کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے تم سے بات کر رہا ہوں، بلکہ صرف سن ہی رہا ہوں۔ تم بس سنا ہی کرو گے تم، اور پھر دوسرے کان سے اڑا بھی دیا کرو گے، ایسے ہی ہو تم۔ نہیں، بہت کچھ کہہ بھی دیا کروں گا۔ تم بہت اچھی ہو نمی، مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہو، اور میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اتنی خوبصورت لڑکی ملی ہے جس کا دل بھی اسی کی طرح نازک اور خوبصورت سا ہے، اور جس سے میں محبت کرنے لگا ہوں۔
پتہ ہے شاہو کی کتنی منتیں کی ہیں میں نے کہ وہ تمہیں میرے لیے راضی کرے۔ خرم وہ سب بول رہا تھا جو وہ سننا چاہتی تھی۔ سچی؟ نمیرہ اب چپ ہو گئی تھی اور کچھ بے یقین بھی تھی۔ بالکل سچی، اور میں نے تو تمہارے لیے 3-4 ناول بھی خرید کے رکھے ہوئے، آج ہی امی کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ خرم کی بات پہ نمیرہ نے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھے۔ واقعی؟ سچ کہہ رہے ہو تم؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، پھر اتنے دن سے کہا کیوں نہیں؟ ایک اور شکوہ نمیرہ کو یاد آنے لگا۔ اس لیے نمی کیونکہ تم پہلے ہر وقت مجھ سے لڑتی رہتی تھی، تو مجھے لگا پتہ نہیں تم سے کہوں گا تو تمہارا ری ایکشن کیسا ہو۔ تم ڈرتے بھی ہو مجھ سے؟ نمیرہ کا لہجہ اب دھیما ہو چکا تھا۔ ہاں ظاہر ہے، تبھی تو یہ سب کہا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں لڑوں گی تم سے۔ اچھی بات ہے، اب ناراض تو نہیں ہونا؟ نہیں۔ کب واپس آؤ گے تم؟ نمیرہ نے برجستہ پوچھا۔ کیوں؟ وہ مجھے ناول کا کریز ہو رہا ہے، کون سے لیے؟ وہ پتہ نہیں، میں نے شاپ کیپر سے کہا تھا کہ جو بھی نیو ایڈیشن آئے ہیں وہ پیک کر دے۔ خرم اب چلتے ہوئے ایک بک شاپ کی طرف جا رہا تھا تاکہ نمیرہ کے لیے کچھ ناول خرید سکے۔ نینا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کافی دیر بیٹھی وہ یوں ہی آنسو بہاتی رہی۔ ٹی وی بند کیا اور آنسو پونچھ کے عاتقہ بیگم سے فون پہ بات کرنے لگی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، اس کے بعد باتوں باتوں میں اپنے سارے خدشات دور کر رہی تھی۔ جیسے جیسے حقیقت سے آگے ہی ہو رہی تھی، نینا کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ عاتقہ بیگم کی باتیں سن کے نینا نے فون رکھ دیا۔ شاہ زیب جس دن اسلام آباد سے لوٹا اسی رات اس نے نینا کو کال کی، مگر خلاف توقع کال ریسیو نہیں ہوئی، حالانکہ اسے یقین تھا کہ نینا اسی کی کال کی منتظر ہوگی۔ 2-3 بار کال کرنے کے بعد بھی جب نینا نے فون نہیں اٹھایا تو شاہ زیب نے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ نینا کال اٹینڈ کرو۔ میسج فوراً پڑھ لیا گیا اور وہ آن لائن بھی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ نینا یہ کیا مذاق ہے، کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی ہو، پک اپ دا فون۔ میسج پھر سے کیا اور وہ پھر فوراً پڑھ لیا گیا، مگر فون پھر بھی اٹینڈ نہیں کیا گیا۔ شاہ زیب کو حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا تھا۔ ہر میسج کے بعد وہ نینا کو کال کر رہا تھا، مگر نو رسپانس۔ ناراض ہو مجھ سے؟ مگر کیوں؟ نینا میں تمہیں بتا کے اسلام آباد گیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ بزی رہوں گا، فون پہ بات نہیں کر پاؤں گا، تمہیں کہہ کے گیا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے، بات کرو مجھ سے۔ اس میسج کا بھی نہ کوئی جواب آیا اور نہ ہی وہ فون اٹھا رہی تھی، بس اس کے میسیجز پڑھ ضرور رہی تھی۔ شاہ زیب کو بھی غصہ آنے لگا۔ اوکے، مت کرو بات، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، اتنے نخرے نہیں اٹھاؤں گا تمہارے۔ یہ میسج دے کے شاہ زیب نے غصے سے فون سائڈ پہ رکھ دیا۔ تھکا ہوا آیا تھا اس لیے فوراً سے سو گیا۔ اسے لگا کہ صبح تک وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر جب 2-3 دن تک نینا نے یہی رویہ اختیار رکھا تو وہ تل ملا کے رہ گیا تھا۔ نینا بھی اپنی جگہ غصے سے بفری بیٹھی تھی۔ وہ جان بوجھ کے اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، میسیجز دیکھ رہی تھی لیکن غصے کے مارے جواب نہیں دے رہی تھی۔ 2 دن شاہ زیب کے متواتر میسج اور کالز آتی رہیں، مگر نینا نے ایک بار بھی بات نہیں کی۔ اگلے روز جب نینا چھٹی کے وقت کالج سے باہر نکلی تو سامنے شاہ زیب بائک پہ بیٹھا خطرناک تیوروں سے اسے ہی گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نینا نظریں چرا کے تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی، مگر بائک اس کے پاس آ کے رکی۔ بیٹھو نینا، شاہ زیب نے سخت لہجے میں کہا، مگر وہ نظر انداز کیے آگے بڑھ گئی۔ شاہ زیب نے اس بار اسے بازو سے پکڑ لیا۔ کچھ کہہ رہا ہوں تم سے، چپ چاپ بیٹھ جاؤ نینا، ورنہ کیا؟ ہاتھ چھوڑے میرا شاہ زیب، وہ بھی سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نینا سے اس قسم کے رویے کی وجہ وہ جان نہیں پا رہا تھا۔ اسے گھورنے لگا۔ میں نے کہا ہے چپ چاپ سے بیٹھو نینا، آخری بار کہہ رہا ہوں تم سے، ورنہ پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شاہ زیب نے نینا کا بازو چھوڑ دیا تھا، مگر اس بار نینا خاموش کھڑی رہی، پھر چپ چاپ اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ کک مارتے ہی بائک ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شاہ زیب نے بائک روکی۔ نینا فوراً بائک سے نیچے اتر گئی۔ بائک کھڑی کر کے شاہ زیب بھی نیچے اترا۔ وہ کینہ توز نظروں سے شاہ زیب کو دیکھ رہی تھی۔ اب بتاؤ، کیا مصیبت آ گئی تھی تم پہ؟ کیا تکلیف تھی جو فون نہیں اٹھا رہی تھی؟ بولو۔
وہ چلا کے پوچھنے لگا۔ نینا آنکھیں نیچے کیے رونا شروع ہو چکی تھی۔ شاہ زیب نے اسے روتے دیکھ کے کچھ دیر اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کی، پھر وہ کچھ نرمی سے بولا، کس بات پہ ناراض ہو مجھ سے؟ کیا کیا ہے میں نے نینا؟ شاہ زیب نے دوبارہ پوچھا۔ جھوٹ بولا ہے مجھ سے، دھوکے میں رکھا ہے، نینا نے روتے ہوئے کہا۔ کیا جھوٹ بولا ہے؟ کیا دھوکہ دیا ہے تمہیں؟ شاہ زیب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ نینا نے آنسو پونچھے۔ کیا جاب کرتے ہیں آپ؟ نینا کے سوال پہ گڑبڑا کے سنبھلا تھا وہ۔ تمہیں بتا چکا ہوں، کمپیوٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ یہ ایک اور جھوٹ ہے۔ نینا نے اپنے بیگ میں سے موبائل نکال کے ایک ویڈیو لگا کے اپنا موبائل شاہ زیب کے ہاتھ میں دے دیا۔ ویڈیو دیکھ کے شاہ زیب کا ایک رنگ بدلا تھا۔ کون ہے یہ؟ نینا نے سختی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، ہوگا کوئی؟ شاہ زیب نے نظریں چرائیں۔ میں جانتی ہوں یہ کون ہے۔ یہ آپ ہیں شاہ زیب؟ نینا کی بات پہ وہ غصے سے بپھر کے بولا۔ بکو مت، کہہ جو دیا میں نہیں ہوں، کچھ بھی سمجھ لو گی اور بول دو گی تم، شاہ زیب نے سختی سے کہا۔ شاہ زیب میں ہزاروں میں پہچان سکتی ہوں آپ کو، کیا لگتا ہے آپ کو میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ لہجہ نینا کا بھی تلخ تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، لیکن تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ میں نہیں ہوں۔ اچھا، تو اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ ایسی کون سی جاب کر رہے ہیں شاہ زیب آپ جس کی انکم لاکھوں میں ہے؟ نینا آج سارے حساب بے باک کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ کہاں ہے میرے پاس پیسے؟ کس نے کہہ دیا کہ لاکھوں کما رہا ہوں میں؟ شاہ زیب اب بھڑکنے لگا۔ میری منگنی کا جوڑا آپ نے ہی بھیجا تھا نا؟ کتنے کا آیا تھا وہ؟ یہ رنگ بھی آپ لائے تھے، کیا قیمت ہے اس کی؟ نینا نے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی شاہ زیب کی طرف بڑھا کے پوچھا۔ ہوگا 4-5 ہزار کا جوڑا، امی لائی تھی، مجھے نہیں معلوم، اور انگوٹھی بھی امی نے اپنی ہی جیولری میں سے بیچ کے بنائی تھی۔ شاہ زیب نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا، اسے مطمئن کرنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ آنٹی نے مجھے کوئی جوڑا نہیں بھیجا تھا، اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ جوڑا میں نے خود خریدا تھا۔ انگوٹھی آپ نے میرے لیے خریدی تھی، انہوں نے کچھ نہیں بیچا۔ میں ڈائمنڈ پہنتی ہوں شاہ زیب، اس لیے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ رنگ کتنے کی ہے۔ اتنی مہنگی ڈائمنڈ کی رنگ ہزاروں کی تو ہرگز نہیں آتی شاہ زیب، لاکھوں کی آتی ہے۔ میرا جوڑا بھی 4-5 ہزار کا ہرگز نہیں تھا، 50 ہزار تک کا تھا۔ انگیجمنٹ ہال کا بل بھی ہزاروں کا نہیں تھا، لاکھوں کا تھا، جو آپ نے پے کیا ہے۔ میں سب کچھ جان چکی ہوں شاہ زیب، مجھ سے مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ نینا بتدریج رو رہی تھی۔ شاہ زیب اس بار کچھ نہیں بولا، بس چپ چاپ سنتا رہا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ نینا ہے، جسے بیوقوف بنانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ بچپن سے ایسا سب کچھ پہنتی اوڑھتی آ رہی ہے، اس لیے اس کے لیے یہ سب جاننا مشکل نہیں تھا۔ چپ کیوں ہے؟ جواب دیں مجھے۔ نینا نے جب اسے پہلو بدلتے دیکھا تو اس کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑ کے پوچھا۔ ہاں، یہ سب میں نے کیا ہے، اور یہ ویڈیو بھی میری ہے۔ اسلام آباد میں بھی میں 1 ویلنگ کے سلسلے میں گیا تھا، اور وہیں سے کما رہا ہوں اتنا پیسہ۔ سن لیا سچ، ہو گئی تسلی، مل گیا تمہیں سکون، ناؤ فارگیٹ اٹ۔ شاہ زیب نے موضوع چند جملوں میں ختم کیا اور اپنے بازو سے نینا کا ہاتھ بھی ہٹا دیا۔ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ وہ ابھی بھی غصے سے بپھری ہوئی تھی۔ نینا کی آنکھوں میں بے شمار شکوے تھے۔ شاہ زیب نے گہری سانس لی اور پھر متوازن لہجے میں بولا، اس لیے کہ تم یہ ڈیزرو کرتی ہو، کیونکہ میری مینا بہت قیمتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں دیکھ کے کوئی یہ کہے کہ نینا کے سسرال سے آنے والا جوڑا اس کے پہننے کے لائق نہیں ہے، یا اس کے منگیتر کی پہنائی ہوئی رنگ نینا کے ہاتھ کی خوبصورتی کو ماند کرتی ہے۔ شاہ زیب اب رسانیت سے سمجھا رہا تھا اسے۔ شاہ زیب، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے یہ سب آسائشیں چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتی، آپ بس اب ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ بہت مشکل سے سب کچھ پہلے ہی ٹھیک ہوا ہے، کیا کیا برداشت نہیں کیا میں نے۔ آپ کی وجہ سے اپنے پاپس کی ناراضگی تک کی پرواہ نہیں کی، آپ کی خاطر اپنی جان بھی دینے سے گریز نہیں کیا شاہ زیب، اس لیے نہیں کہ یہ موت کا کھیل کھیلنے دوں گی آپ کو۔
نینا بھی اس بار ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ شاہ زیب نے تعصب سے نینا کی طرف دیکھا، پھر استہزائیہ لہجے میں بولا، ہاں ساری قربانیاں تو صرف تم نے ہی دی ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نینا، مجھے تو بڑے آرام سے تم سونے کی تشتری میں پیش کی گئی تھی، میں نے تو کچھ سہا ہی نہیں ہے نا۔ قربانی کی اعلیٰ مثال تو تم نے قائم کی ہے، ذرا کھاتی نا پولیس والوں کے ڈنڈے، پھر پتا چلتا تمہیں۔ بات کرتی ہو محبت میں قربانی کی؟ شاہ زیب غصے سے تلملایا تھا۔ میں نے کب کہا ہے کہ آپ نے کچھ برداشت نہیں کیا؟ بہت کچھ سہ کے ہم نے ایک دوسرے کو پایا ہے شاہ زیب، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ… شاہ زیب نینا کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ چکا تھا، اسے مزید بولنے سے روکنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ کچھ مت کہو، بھول جاؤ سب، اور بس بھروسہ رکھو اپنے شاہو پہ۔ اب جب کہ تم سب جان چکی ہو تو اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ نینا میں 20-22 دن تک آؤٹ آف کنٹری چلا جاؤں گا، بس سلیکشن کا آخری مرحلہ رہ گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا نام بھی ضرور آئے گا۔ نینا کو خاموش پا کے شاہ زیب نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ کہاں جائیں گے آپ؟ نینا کی بے چینی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ سب سے پہلے تو سری لنکا جانا ہے، لیکن یہ سفر کی ابتدا ہوگی، لیکن ابھی تمہارے علاوہ کسی کو کچھ نہیں معلوم، میں ابھی بتانا بھی نہیں چاہتا، بس ایک بار باہر جا کے کچھ کر کے دکھاؤں گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔ شاہ زیب اپنا اگلا لاہ عمل بتا رہا تھا۔ شاہ زیب چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ سب کچھ؟ نینا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، انداز میں بے قراری تھی۔ یار کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ بس اب ہم اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے، اوکے؟ نینا کے رخسار پہ گرنے والے آنسو شاہ زیب نے اپنے ہاتھوں سے چنے تھے۔ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ نینا کی تو جیسے جان اٹکی ہوئی تھی، وہ ہر صورت میں شاہ زیب کو منانا چاہتی تھی، روکنا چاہتی تھی۔ اچھا تو اظہار سننا چاہتی ہو مجھ سے؟ تم بتاؤ کتنی محبت کروں تم سے؟